دوستو اتنا سمارٹ ہونے کا تصور کریں کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دماغ کو کئی دہائیوں تک میوزیم میں سجا کر رکھا جائے اور لوگ آپ کے دماغ کو دیکھنے کی آرزو کریں اور جو دیکھیں وہ اس خاص لمحے پر فخر محسوس کریں۔ جی ہاں دوستو، سمارٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سپر سمارٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے دماغ کو میوزیم میں سجا کر رکھا جائے۔ لیکن یہاں ہم البرٹ آئن سٹائن کی بات کر رہے ہیں، جو آج تک کے دنیا کے سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑے ذہنوں میں سے ایک ہے۔ آئیں بالکل شروع سے بات کرتے ہیں۔ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سٹٹگارٹ اور میونچ کے بیچ میں اس چھوٹے سے شہر کو دیکھیں۔ اس شہر کو اولم کہا جاتا ہے، آئن سٹائن کا آبائی شہر۔ وہ 1889 یعنی 1879 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ وہ سال تھا جس سال تھامسن ایڈیسن نے عملی طور پر بلب کا کامیاب تجربہ کیا تھا، اور اسی سال 3 اور بھی ایسی عظیم شخصیات پیدا ہوئی تھی جنہیں بعد میں نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا۔ 1879 کو سائنس کی تاریخ میں انتہائی عزت سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سال کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اس سال پانی میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا خاص شامل تھا جس نے دنیا بھر میں ذہانت پیدا کی، لیکن آئن سٹائن کے بارے میں کبھی بھی کسی نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی ایسا اس لیے نہیں سوچتا تھا کیونکہ جب وہ چھوٹا تھا اس وقت وہ پڑھنے لکھنے میں انتہائی کمزور تھا۔ 5 سال کی عمر تک وہ اپنے منہ سے مکمل جملہ تک ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ہم آہنگی سے بولنے میں کافی دیر لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس چھوٹے سے بچے میں ایک خاص بات ضرور تھی۔ یہ ہر چیز کو مکمل توجہ سے دیکھتا تھا اور گھر میں پڑی ہر چیز کو یہ الٹ پلٹ کر دیکھتا تھا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح 5 سال کی عمر میں ہی اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن اس کے باپ نے اسے کھیلنے کے لیے کمپس دیا۔ اس چھوٹے سے بچے نے اس سے پہلے کبھی کمپس نہیں دیکھا تھا۔ یہ کمپس کو انتہائی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کمپس کو الٹنے پلٹنے کے بعد اس نے کمپس کو توڑ دیا، صرف اسی تجسس میں کہ ہمیشہ اس کی سوئی شمال کی طرف ہی اشارہ کیوں کرتی ہے۔ دوستو، بعد میں آئن سٹائن نے اپنی سوانح عمری میں لکھا کہ کمپس کے اس عجیب رویے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کائنات میں کچھ ایسی غیر مرئی قوتیں ضرور موجود ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہر چیز پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس نے اس بات کو یاد رکھا اور مستقبل میں یہی چیز اس کے بہت کام آئی۔ دوستو، اس نے 15 سال کی عمر میں ہی ڈیفرینشیل اور انٹیگرل کیلکولس میں ڈگری لے لی۔ میرے متجسس دوستو، اگر آپ بھی میری طرح یہ نہیں سمجھ پائے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ اس سب کا لمبائی، رقبہ، حجم اور رفتار کے حساب سے کچھ لینا دینا ہے۔ اس نوعمر لڑکے نے علم کے کچھ شعبوں میں تو ذہانت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن کچھ علوم ایسے بھی تھے جس میں اسے کافی جدوجہد کرنی پڑتی تھی، جیسا کہ زبان کا مطالعہ یعنی لینگویج سٹڈیز۔ اسے اسکول جانے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا اور سب اسے شروع سے ہی کند ذہن سمجھتے تھے، اور ایک دن تو حد ہو گئی۔ اس کے ایک استاد نے اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر اتنا تک کہہ دیا کہ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، کیا وہ غلط تھے؟ بہرحال اسکول میں مکمل طور پر فٹ نہ ہونے کی وجہ سے آئن سٹائن کو 15 سال کی عمر میں ہی اسکول کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے سوئٹزرلینڈ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے 2 مرتبہ اپلائی کیا، لیکن وہ دونوں مرتبہ ہی ناکام رہا۔ اس نے ایڈمیشن ایگزام یعنی داخلے کے امتحان میں ریاضی اور فزکس میں تو انتہائی اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن کہا جاتا ہے کہ لینگویج، حیوانیات اور نباتات میں اس کی کارکردگی بالکل ہی اچھی نہیں تھی۔ اس کے لیے ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ امتحان فرانسیسی زبان میں تھا، لیکن اس ناکامی کے بعد اس نے اپنے ہی ہائی اسکول جس میں وہ پہلے بھی پڑھتا تھا، اس نے وہیں دوبارہ جانا شروع کر دیا۔ اب یہاں اس کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہوتی چلی گئی، اور اس مرتبہ جب اس نے اس انسٹیٹیوٹ میں یعنی سوئٹزرلینڈ کی اس یونیورسٹی میں دوبارہ داخلے کے لیے اپلائی کیا تو اس مرتبہ یہ داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ مائی کیوریس فرینڈز، اس نے فزکس اور ریاضی کے 4 سالہ تدریسی پروگرام میں داخلہ لیا، اور یہ سال آئن سٹائن کے کیریئر کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ اسی سال یہ اپنی ہونے والی بیوی سے بھی پہلی مرتبہ ملا، جو اس کی فزکس کلاس کی واحد طالبہ تھی۔
1900 یعنی 1900 تک آئنسٹائن نے گریجویشن مکمل کر لی تھی اور دونوں مضامین یعنی فزکس اور ریاضی میں اس نے ڈگری بھی حاصل کر لی تھی۔ دوستو، وہ پہلا شخص آئنسٹائن ہی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم کسی چیز کو آسانی سے بیان نہیں کر سکتے تو آپ اسے اچھی طرح سے نہیں سمجھ پائے۔ اس کے نزدیک بہترین استاد وہ تھا جو کسی بھی پیچیدہ سے پیچیدہ مضمون کو انتہائی آسان طریقے سے سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے کیریئر کے شروع میں استاد بننے کی کوشش کی اور گریجویشن کے بعد اس نے مختلف تعلیمی اداروں میں ریاضی اور فزکس پڑھانے کے لیے اپلائی کیا، لیکن اسے کسی نے بھی ملازمت نہیں دی اور پھر 2 سال کے بعد وہ بارنے میں سوئس پیٹنٹ آفیسر کے طور پر بھرتی ہو گیا۔ شروع میں تو آئنسٹائن اس ملازمت سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی زندگی کے 7 سال اسی عہدے پر گزارے۔ دراصل اسے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نوکری نہیں بلکہ اسے قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک ان درخواستوں کی چھان بین کرتا جو ایک نئی ایجاد کے طور پر اپروو ہونے کے لیے آئی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ کام فکری طور پر زیادہ ضروری نہیں تھا، لیکن اس نوکری کی وجہ سے آئنسٹائن کو اپنے فارغ وقت میں اپنے پسندیدہ ترین سبجیکٹ پر تحقیق کرنے کا موقع ملا۔ اور دوستو، یہی وہ وقت تھا کہ جب دنیا کے سب سے مشہور جینیس کے لیے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ سال 1905 کی موسم بہار کی ایک شام جب آئنسٹائن نے آفس میں کام ختم کر کے جانے کے لیے گاڑی پر سوار ہوا، دوستو اس وقت اس گاڑی پر کچھ ایسا ہوا جس نے اپنے ارد گرد کائنات کے کام کرنے کے انداز کو ہی مکمل طور پر بدل دیا۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ انتہائی توجہ سے سٹی اسٹیٹر کے کلاک ٹاور کو گھور رہا تھا۔ جیسی ہی گاڑی چلی تو اس نے تصور کیا کہ اگر گاڑی روشنی کی رفتار سے چل رہی ہو تو کیا ہوگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے تو گھڑی اتنے ہی وقت کے لیے منجمد ہو جائے گی۔ آئنسٹائن جانتا تھا کہ کلاک ٹاور پر گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی اپنے ہی حساب سے حرکت کرے گی، لیکن ایک ایسے شخص کے حساب سے جو روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہو، اس شخص کے حساب سے وقت بہت آہستہ سے گزرے گا، حتیٰ کہ اسے بالکل رکتا ہوا محسوس ہوگا۔ اس سوچ نے آئنسٹائن کو پوری طرح مسحور کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جتنی تیزی سے آپ خلا میں سے گزرتے ہیں اتنی ہی سست رفتاری سے آپ وقت کے ساتھ گزرتے ہیں۔ یہ وہ پہلا اشارہ تھا جس نے آئنسٹائن کو یقین دلایا کہ وقت کا ہر چیز کے ساتھ رشتہ ضرور ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہمیشہ مبصر کے تجربے پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ 1905 آئنسٹائن کی زندگی کے لیے معجزات کا سال تھا۔ اسی سال آئنسٹائن نے کچھ مقالے شائع کیے جس نے اسے دنیا کے مشہور ترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ اس میں آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی شامل تھی۔ اور دوستو، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ سب صرف ایک گاڑی سے شروع ہوا۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ آپ نے اسکول میں آئنسٹائن کے اس مشہور فارمولے کو ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھ نہیں سکے تو پڑھا ضرور ہوگا، E=mc²۔ اس فارمولے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ توانائی ماس اور روشنی کی رفتار کے مربع کے برابر ہے۔ دوستو، آئنسٹائن کو 1921 میں تھیوری آف لائٹ کے لیے نوبل پرائز دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، اسے یہ نوبل پرائز تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے لیے نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک سائنس برادری کا ایک بڑا طبقہ اس نظریے کا قائل ہی نہیں تھا، کیونکہ اس میں کشش ثقل یعنی لا آف گریوٹی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور واقعی میں یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے آئنسٹائن کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ لیکن دوستو، آپ آئنسٹائن کی اس پریشانی کے لیے بالکل بھی ہرٹ نہ ہو، کیونکہ یہ ہمیں ایک پازیٹیو وے میں لے کر جاتی ہے۔ اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنی دریافتوں پر غور کرنا بند نہیں کیا تھا، اور یہ ہمیشہ ان طریقوں کی تلاش میں رہتا تھا جن سے وہ ان کو بہتر بنا سکتا تھا۔ کیا آپ کو سر آئزک نیوٹن یاد ہے، جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور سیب کے سر پر گرنے کے بعد اس نے گریوٹی دریافت کی، یعنی کشش ثقل؟ جی ہاں دوستو، نیوٹن کے مطابق کشش ثقل یعنی گریوٹی ایک ایسی قوت ہے جو ہمارے سیارے اور ہماری کائنات میں موجود تمام اشیاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی کمی تھی لا آف ریلیٹیوٹی میں، اور آئنسٹائن کو اپنا نظریہ نیوٹن کی دریافتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کرنے میں مزید 10 سال لگے۔ اب آئنسٹائن نے اس انتھک کوشش اور محنت کے بعد جو نئی تھیوری دنیا کے سامنے پیش کی تھی، اس تھیوری میں انہوں نے بتایا کہ کشش ثقل یعنی گریوٹی اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ذرا سوچیں کہ سورج کی گریوٹی زمین کو اپنے آربٹ میں کیسے کھینچ کر رکھتی ہوگی۔
آئنسٹائن کے مطابق سورج جیسی بھاری چیز خلا میں ڈنڈ پیدا کرتی ہے۔ چھوٹی جسامت کی دوسری اشیاء جیسا کہ ہماری زمین اس ڈنڈ سے متاثر ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ سورج کے گرد گردش کرتی رہتی ہے اور بالکل ایک ہی مدار میں گھومتی اور گردش کرتی ہے۔ میرے متجسس دوستو، آئنسٹائن کو اس دریافت کے لیے کوئی نوبل پرائز نہیں دیا گیا، لیکن اس تھیوری کے ساتھ اس نے فزکس کی دنیا میں ایک انقلاب ضرور برپا کر دیا تھا۔ 1930 کی دہائی میں آئنسٹائن امریکہ چلے گئے تھے اور پرنسٹن میں پڑھانے کا عہدہ انہوں نے قبول کر لیا تھا اور اس نے اپنی زندگی کے باقی سال نیو جرسی میں بنائے گئے انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈیز میں پڑھاتے ہوئے گزارے۔ دوستو، آئنسٹائن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کبھی اس نے کسی بھی ملک کو اپنے گھر کی نظر سے نہیں دیکھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اسے امریکہ سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، اور شاید اسی لیے اس نے اپنی بقایا زندگی یہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کی زندگی کے بارے میں اس اہم ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس قابل ذکر سائنسدان اور فزکس کے شعبے میں ان کی شراکت کے بارے میں مزید جاننے میں بہت لطف آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔